السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس لائیو پروگرام میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ سلام کرنے کے آداب کے بارے میں۔ سلام کرنا یہ دین اسلام میں اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، بلکہ یہ اسلامی شعائر اور اسلامی آداب میں سے ایک اہم شعیرہ اور ایک اہم ادب ہے اور مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں سلام کرنے، سلام کا جواب دینے، سلام کو عام کرنے کا کئی جگہوں پر حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ اجازت طلب کر لو اور گھر والوں سے سلام کر لو۔ اسی طرح سے دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو گھر والوں سے سلام کر لو، یہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ پاکیزہ اور مبارک تحیہ یعنی دعائے خیر ہے۔ اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سلام کرنے اور سلام کا جواب دینے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر جواب دو یا اسی طرح سے انہی کلمات کو لوٹا دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، انہی الفاظ میں سلام کا جواب دے دو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ مشہور اور معروف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ خلق اللہ آدم وطولہ 60 ذراعا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی لمبائی 60 گز تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ اور فرشتوں سے سلام کرو اور سنو، غور سے سنو کہ وہ تمہیں کس طرح سے سلام کرتے ہیں، وہی تمہارا سلام ہے اور تمہاری ذریت کا آنے والی نسل کا سلام ہے۔ تو وہ فرشتوں کے پاس گئے اور کہا کہ السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب دیا یا فرشتوں نے کہا السلام علیک ورحمۃ اللہ، تو ان لوگوں نے رحمۃ اللہ کا اضافہ کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا سلام کا یہ طریقہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہے، یا آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی ہے اور آپ کی ذریت اور نسل کے لیے، تمام نسل کے لیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، کہ تم لوگ جنت میں نہیں جاؤ گے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتا دوں کہ جس کو اگر تم کرو گے تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ افشوا السلام بینکم، آپ نے فرمایا کہ وہ چیز یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو کثرت کے ساتھ سلام کرو یا آپس میں سلام کو عام کرو، پھیلاؤ۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم 6، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، بعد میں 5 اور بعد میں 6 کا ذکر آیا کہ 6 حقوق ہیں، اور انہی میں سے ایک کا ذکر آپ نے کیا اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب تم اس سے ملاقات کرو تو اس سے سلام کرو۔ اسی لیے سلام کی اس اہمیت کے پیش نظر اور سلام کے اس مقام اور مرتبے کے پیش نظر اس کے بہت سارے آداب اور احکام ہیں۔ انہی آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ سلام کرنا مسنون ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور یہی جمہور اہل علم کا قول ہے۔ سلام کرنا مسنون ہے، اس کی دلیل وہ حدیث جو مشہور اور معروف ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 یا بعض احادیث میں آیا ہے کہ 6 حقوق ہیں، اور اس میں آپ نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب تم اس سے ملاقات کرو تو اس سے سلام کرو، جب کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرو تو اس سے سلام کرو، اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم سے سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو یا انہی الفاظ میں سلام کا جواب دے دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ ابن حزم رحمہ اللہ
ابن عبد البر اور شیخ تقی الدین رحمہم اللہ سب نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر جائے جہاں بہت سارے لوگ موجود ہوں، تو اگر ان سے وہ سلام کرے تو کیا سارے لوگوں کو جواب دینا واجب ہے، یا اگر ان میں سے چند لوگ جواب دے دیں تو کافی ہے؟ تو اس سلسلے میں صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جماعت یا جماعت میں موجود لوگوں سے سلام کرے تو سارے لوگوں کا جواب دینا افضل اور بہتر ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی جواب دے دے تو باقی تمام لوگوں کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گا۔ سلام کے آداب میں سے دوسرا ادب یہ ہے کہ سلام کے جو الفاظ ہیں یا سلام کے جو کلمات ہیں ان میں سب سے افضل ہے مکمل سلام کرنا، یعنی مکمل کلمات اور مکمل الفاظ کے ساتھ سلام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا۔ اس سے کمتر ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس سے کمتر ہے صرف السلام علیکم کہنا۔ اور اس کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو صحیح سنن ترمذی کے حوالے سے ہے کہ ایک شخص کا گزر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوا۔ آپ ایک مجلس میں موجود تھے یا ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کہا السلام علیکم، تو آپ نے فرمایا اس کو 10 نیکیاں۔ پھر دوسرا آدمی گزرا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے فرمایا اس کو 20 حسنہ، یعنی 20 نیکیاں۔ پھر ایک تیسرا آدمی گزرا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے فرمایا 30 حسنہ، 30 نیکیاں۔ یعنی جو مکمل سلام کرے گا، مکمل کلمات اور الفاظ کے ساتھ سلام کرے گا، اس کو 30 نیکیاں، جو اس سے کم کرے گا، اس سے کم الفاظ میں کرے گا، اس کو 20 نیکیاں، اور جو سب سے کم السلام علیکم پر اکتفا کرے گا تو اس کو صرف 10 نیکیاں۔ البتہ سلام کا جواب دینا اس سے بہتر جواب دینا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہے السلام علیکم تو آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اس سے بہتر جواب دینا، یا کم از کم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور یا تو انہی الفاظ میں لوٹا دینا ہے، یعنی وعلیکم السلام، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا یا اس کا حکم دیا۔ تیسرا ادب سلام کے آداب میں سے یہ ہے کہ علیک السلام، کسی کو علیک السلام سے سلام کا آغاز کرنا یہ ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، جیسا کہ جابر ابن سلیم الحجیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا علیک السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا علیک السلام، تو آپ نے فرمایا لا تقل علیک السلام، علیک السلام مت کہو، ولیکن قل السلام علیک، لیکن کہو السلام علیک، یعنی پہلے السلام پھر علیک، علیک پہلے نہیں بعد میں السلام، ایسا کرنا مکروہ ہے یا ایسا کرنا ناپسندیدہ، جیسا کہ اس حدیث میں اس کا ذکر آیا۔ اسی طرح سے سلام کے آداب میں سے یا سلام کرنے کے آداب میں سے چوتھا ادب ہے کہ سلام کو 3 بار دہرانا مسنون اور مستحب ہے، خاص کر جب کہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہوں اور وہاں کوئی سلام کرے، یا سلام کرنے کے بارے میں شک ہو جائے کہ پتہ نہیں آواز لوگوں تک پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے، لوگوں نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے، تو ایسے موقع پر سلام کو 3 بار دہرانا مستحب ہے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے تو اسے 3 بار دہراتے، یا جب کسی قوم کے پاس آتے تو ان پر سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے۔ 5واں ادب سلام کرنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا بھی بلند آواز سے، سلام کرنا اور سلام کا جواب بھی دینا بلند آواز سے مسنون ہے، یعنی بلند آواز کے ساتھ سلام کرنا اور بلند آواز کے ساتھ جواب دینا مسنون ہے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر میں ہے کہ انہوں نے فرمایا اذا سلمت فاسمع، کہ انہوں نے ثابت ابن عبید سے فرمایا کہ جب تم سلام کرو تو اس کو سناؤ، لوگ بلند آواز سے سلام کرو تاکہ لوگ سن لیں، فإنها تحیۃ مبارکۃ طیبہ، کیونکہ یہ مبارک اور پاکیزہ دعائے خیر ہے یا سلامی ہے۔ سلام کرنے کے آداب میں سے 6واں ادب یہ ہے کہ سلام کو عام کرنا، جس سے آپ کی پہچان ہے اس سے بھی سلام کرنا، اور جس سے آپ کی پہچان نہیں ہے اس سے بھی سلام کرنا،
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں ہے کہ جب آپ سے ایک آدمی نے پوچھا ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام کا کون سا عمل بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتے ہو اس سے بھی سلام کرو اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو، تو سب سے سلام کرنا، کیونکہ خاص لوگوں سے صرف سلام کرنا یا صرف جان پہچان اور دوست احباب سے ہی سلام کرنا اور دوسروں سے نہ کرنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعہ اذا كانت التحیۃ علی المعرفہ، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب خاص لوگوں سے سلام کیا جائے گا۔ ساتواں ادب سلام کرنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ آنے والے کو سلام کا آغاز کرنا یا پہلے سلام کرنا مسنون اور مستحب، یعنی جو آئے کہیں سے وہ پہلے سلام کرے، یہ مسنون اور مستحب ہے، جیسا کہ لوگوں کے درمیان رائج بھی ہے اور احادیث میں بھی اسی بات کی دلیل ملتی ہے، جیسا کہ اس مجلس کا تذکرہ جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے کیا کہ آپ بیٹھے ہوئے ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی گزرا تو اس نے کہا السلام علیکم، پھر دوسرا گزرا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر تیسرا گزرا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس پر آپ نے کہا اس کو 10 نیکیاں، دوسرے والے کو کہا 20 نیکیاں، تیسرے کو آپ نے فرمایا جو ہے 30 نیکیاں۔ اسی طرح سے 8واں ادب سلام کرنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ مسنون یہ ہے کہ سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اور کم تعداد والے لوگ زیادہ تعداد والے لوگوں کو سلام کریں، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، مشہور اور معروف حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القائد والقلیل علی الکثیر، کہ جو ہے سوار پیدل چلنے والے کو، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور کم تعداد والے زیادہ تعداد والے کو سلام کریں، اور بخاری کی ایک روایت میں ہے یسلم الصغیر علی الکبیر، کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو گنہگار تو نہیں ہوگا، البتہ وہ مستحب اور افضل چیز کا چھوڑنے والا ہوگا، لیکن اگر 2 پیدل چلنے والے ایک ساتھ آ جائیں یا دونوں کی ملاقات ہو جائے، یا 2 سوار ہیں دونوں کی ملاقات ہو جائے، تو پہلے کون سلام کرے گا؟ اگر چھوٹا ہے تو بڑے کو سلام کرے گا، دونوں میں سے کوئی ایک چھوٹا تو چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا، اور اگر دونوں عمر میں برابر ہیں تو پھر بہتر وہ ہے، افضل وہ ہے جو سب سے پہلے سلام کا آغاز کرے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرہما الذی یبدأ بالسلام، ان دونوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سلام پہلے کرے۔ اسی طرح سے سلام کے آداب میں سے یہ ہے، یا سلام کے کرنے کے آداب میں سے 9واں ادب یہ ہے کہ اجنبی عورت سے سلام کرنا کیسا ہے، یا اجنبی عورت سے سلام کرنے کا حکم کیا ہے، تو اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے، بعض اہل علم نے اس سے منع کیا ہے اجنبی عورت سے سلام کرنے سے، اور بعض نے اس کی اجازت دی ہے، اور بعض نے اس میں تفصیل بیان کیا ہے کہ اگر فتنے کا ڈر ہو تو سلام کرنا جائز نہیں، لیکن اگر فتنے سے مامون اور محفوظ ہو، یعنی فتنے کا ڈر نہ ہو، تو سلام کرنا جائز ہے، جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اس مسئلے میں اسی تفصیل کو بیان کیا ہے کہ بوڑھی عورتوں پر اور اسی طرح سے محرم جن سے نکاح حرام ہے ان عورتوں سے سلام کیا جائے گا، ان کے علاوہ اور کسی سے سلام نہیں کیا جائے گا، اور یہ افضل اور بہتر ہے۔ اسی طرح سے سلام کے آداب میں سے 10واں ادب، یا سلام کرنے کے آداب میں سے 10واں ادب یہ ہے کہ بچوں سے بھی سلام کرنا مسنون اور مستحب ہے، تاکہ ان کی عادت ہو اسلامی آداب کی، سلام کرنے کی، اور اس کی اہمیت اور اس کے مقام اور مرتبے کے بارے میں ان کو علم ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بچوں کے پاس سے ہوتا تو آپ بچوں سے بھی سلام کرتے۔ البتہ اگر کوئی شخص بچے کو سلام کرے اور بچہ جواب نہ دے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ بچہ مکلف نہیں ہے، وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی بچہ بڑے کو سلام کرے اور بڑا جواب نہیں دے، یعنی بالغ جواب نہ دے، تو پھر وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ وہ مکلف ہے۔ اسی طرح سے 11واں ادب سلام کے آداب میں سے یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ سلام کرنا جہاں کچھ لوگ جاگ رہے ہوں، کچھ لوگ سوئے ہوئے ہوں، تو ایسی جگہ پہ سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سلام کرنے والا پست آواز میں، دھیمی آواز میں سلام کرے، تاکہ جاگنے والے سن لیں اور سونے والے بیدار نہ ہوں، جیسا کہ مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی
عنہ کی حدیث میں ہے۔ تو یہ سلام کے چند اہم آداب تھے، کچھ اور بھی آداب ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے وہ آداب، سلام کے بقیہ آداب بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس لائیو درس میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ سلام کرنے کے بقیہ آداب کے بارے میں۔ کل کے درس میں نے آپ لوگوں کو سلام کے تقریباً 10 یا 11 آداب میں نے بتائے تھے۔ آج جو بقیہ آداب ہیں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ سلام کرنے کے آداب میں سے 12واں ادب ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ سے سلام کرنے کا حکم کیا ہے۔ اس سلسلے میں صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے سلام کا آغاز کرنا منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی اس حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا لا تبدأ الیہود والنصارى بالسلام، کہ یہود و نصارہ کو سلام سے آغاز مت کرو، یا یہود و نصارہ کو سلام کے ذریعے سے ابتدا مت کرو۔ تو اس حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ ممانعت ہے کہ یہود و نصارہ سے سلام کا آغاز نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کہیں ایسی جگہ ہو بندہ، یا کہیں ایسی جگہ ہو آدمی جہاں پر اسے ضرورت پیش آ جائے سلام کرنے کی، جیسے کہ ایسی کمپنی کے اندر یا ایسے آفس کے اندر جہاں اس کا باس غیر مسلم ہے، تو ایسے موقع پر کیا کرے؟ تو اس سلسلے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ حدیث سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ کو یا غیر مسلم کو سلام کا آغاز نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو سلام کے علاوہ دوسرے کلمات سے کام چلائے، جیسے کہ ہاؤ آر یو، یا آپ کیسے ہیں، یا صبح بخیر، یا گڈ مارننگ، یا گڈ آفٹرنون، یا گڈ ایوننگ، اس طرح کے کلمات سے کام چلا لے، جیسا کہ امام نووی اور دوسرے اہل علم نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم یا اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے کوئی شخص آپ سے سلام کرے تو اس کا جواب کیسے دیا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا وعلیکم، کہ جب تم سے اہل کتاب سلام کریں تو تم صرف وعلیکم کہو۔ تو حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ اہل کتاب کے سلام کا جواب کیسے دیا جائے گا، یعنی وعلیکم سے دیا جائے گا۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اہل کتاب میں سے یا کوئی غیر مسلم آپ سے السلام علیکم وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ السلام علیکم کہے تو کیا اس کا جواب بھی وعلیکم ہی دیا جائے گا حدیث پر عمل کرتے ہوئے، یا اس کو پورا جواب دیا جائے گا، یعنی وعلیکم السلام کہا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، صرف وعلیکم ہی کہا جائے گا، اور بعض نے کہا کہ نہیں، اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور حدیث کے مطابق جو صحیح مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ وعلیکم سے جواب دینا چاہیے، لیکن بعض اہل علم نے کہا ہے چونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تم سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر جواب دو یا اسی طرح سے لوٹا دو، تو کم از کم اگر آپ نے سن لیا ہے السلام علیکم تو آپ اس کا جواب وعلیکم السلام سے دیں، کیونکہ جو وعلیکم سے جواب دینے کی جو حکمت بتائی گئی حدیث کے اندر اہل علم نے جیسا کہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے سلام کرتے تھے، خاص کر یہودی، تو السلام علیکم کہتے تھے، یعنی موت ہو، السلام نہیں کہتے تھے، السلام علیکم کہتے تھے، یعنی موت کے معنی میں جو ہے، نہ کہ سلامتی کے معنی میں، تو اس کا جواب وعلیکم تھا۔ لیکن جب واضح طور پر آپ نے سن لیا کہ اس نے السلام علیکم کہا ہے تو اس کا جواب وعلیکم السلام دینا چاہیے۔ تو دونوں باتیں اس سلسلے میں حدیث کی روشنی میں تو پھر وعلیکم ہے، اور بعض اہل علم نے جو ہے قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ نہیں، اس کا جواب
دینا چاہیے۔ اسی طرح سے سلام کرنے کے آداب میں سے 13واں ادب یہ ہے کہ ایسی مجلس میں یا ایسی جگہ جہاں پر کچھ مسلمان ہوں اور کچھ غیر مسلمان ہوں، تو ایسی مجلس میں اگر کوئی جائے تو کس طرح سے سلام کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے صحیح بات کہ اگر ایسی مجلس میں کوئی شخص جائے جہاں دونوں طرح کے لوگ ہوں، مسلمان اور غیر مسلمان، تو پھر وہاں سلام کرنا جائز ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اسامہ ابن زید کے ساتھ ایک ایسی جگہ گئے جہاں پر جو ہے منافقین بھی تھے، جہاں پہ کچھ اہل کتاب اور مشرکین میں سے بھی تھے اور کچھ دوسرے لوگ بھی تھے۔ جب وہاں سے آپ کا گزر ہوا تو اور وہاں پہ صحابہ کرام میں سے بھی کچھ لوگ تھے، جب آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے ان سے سلام کیا اور وہاں کھڑے ہو کر کے آپ نے انہیں اللہ کی طرف دعوت دی اور انہیں جو ہے ان کے اوپر قرآن پڑھ کر کے آپ نے ان کو سنایا۔ تو ایسی جگہ پر جہاں پر دونوں طرح کے لوگ ہوں، مسلم اور غیر مسلم، تو وہاں پر سلام کرنا یا سلام سے آغاز کرنا جائز ہے، اور اس بات پر اجماع ہے، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا۔ ایک مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایسی جگہ آدمی جائے جہاں دونوں طرح کے لوگ ہوں، مسلم اور غیر مسلم، تو وہاں السلام علی من اتبع الہدی کہنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، السلام علیکم کہنا چاہیے، اور نیت ہونی چاہیے مسلمانوں کے سلام کرنے کی، نیت کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے سلام کا آغاز کرنا چاہیے یا سلام کرنا چاہیے۔ سلام کرنے کے آداب میں سے ایک اہم ادب یعنی 14واں ادب ہے کہ اشارے کے ذریعے سے سلام کرنے کا حکم کیا ہے۔ اس سلسلے میں اصل قاعدہ تو یہ ہے کہ اشارے سے سلام کرنا منع ہے، کیونکہ یہ اہل کتاب کے افعال میں سے ہے، اعمال میں سے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اہل کتاب کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے، بلکہ صراحت کے ساتھ سلام کرنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جیسا کہ سنن نسائی کے حوالے سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، مرفوع حدیث ہے کہ لا تسلموا تسلیم الیہود، کہ یہودیوں کی طرف سے تم سلام نہ کرو، فإن تسلیمہم بالرؤوس والاکف والاشارہ، کیونکہ وہ سر کے ذریعے، ہتھیلی کے ذریعے یا اشارے سے سلام کرتے ہیں۔ تو اشارے سے سلام کرنے کے بارے میں اصل قاعدہ ہے کہ یہ منع ہے، جائز اور درست نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو۔ اگر کوئی عذر ہو اور کوئی جائز اور شرعی عذر ہو تو ایسے موقع پر اشارے سے سلام کرنا جائز ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ آپ نے عورتوں سے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے سلام کیا۔ لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح سے دوسرے اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا، تو اس میں ہاتھ کا اشارہ اور زبان سے بولنا دونوں کو یہ شامل ہے، یعنی آپ نے السلام علیکم کہا زبان سے اور پھر ہاتھ سے اشارہ کیا۔ لیکن اگر کوئی آدمی صرف ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے اور زبان سے سلام کے کلمات نہیں بولتا ہے تو یہ جائز اور درست نہیں ہے، لہذا سلام کے کلمات اور سلام کے الفاظ کے ساتھ اشارہ کرنا جائز اور درست ہے، جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا۔ صرف اشارے سے سلام کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے سلام کرنے کے آداب میں سے ایک اہم ادب اور 15واں ادب یہ ہے کہ نمازی سے سلام کرنے کا حکم کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ نمازی سے سلام کرنا جائز اور درست ہے، اور احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی حالت میں سلام کیا کرتے تھے اور آپ نے ان کا انکار نہیں کیا، یعنی ان کو منع نہیں کیا، جیسے کہ حدیث جابر میں ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا، پھر میں جب واپس آیا تو دیکھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں نے آپ سے سلام کیا تو آپ نے مجھے اشارے میں جواب دیا، اور جب فارغ ہوئے نماز سے تو مجھے بلایا اور کہا کہ تم نے ابھی ابھی مجھ سے سلام کیا اور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اور اسی طرح سے ایک اور دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اشارے سے یا اپنی انگلیوں کے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ تو نمازی سے سلام کرنا جائز ہے، اور وہ جواب کیسے دے گا،
اشارے میں جواب دے گا۔ اب اشارہ کیسے کرے گا؟ اپنی انگلیوں سے اشارہ کرے گا، یا اپنے سر سے اشارہ کرے گا، یا اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے گا؟ تو اس بارے میں جو ہے کوئی محدود طریقہ نہیں ہے، یا کوئی متعین یا مخصوص صفت نہیں ہے سلام کے جواب دینے کی نماز کی حالت میں اشارے سے، کیونکہ جو حدیث کے اندر وارد ہے اس سلسلے میں کئی طریقہ وارد ہے۔ جیسے کہ ایک بار انگلی کے ذریعے سے اشارے کا ذکر ہے، جیسا کہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، اور ایک بار ہاتھ سے اشارہ کرنے کا ذکر ہے، جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے۔ اسی طرح سے ایک بار ہتھیلی سے اشارہ کرنے کا ذکر ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے۔ تو انگلی سے بھی اور ہاتھ سے بھی اور اسی طرح سے ہتھیلی سے بھی اشارہ کرنے کا ذکر ہے، لہذا اس کے لیے کوئی مخصوص صفت نہیں ہے، لیکن نمازی سے سلام کرنا جائز ہے، اور وہ جواب اشارے سے دے گا، ہاتھ سے یا ہتھیلی سے یا انگلی سے۔ اسی طرح سے سلام کرنے کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے، 16واں ادب، کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے سے سلام کرنے کا کیا حکم ہے، اور کیا وہ جواب دے گا یا قرآن کی تلاوت میں جو کہ سب سے افضل ذکر ہے اس میں مشغول رہے گا، یا اس میں مشغول رہنے کی وجہ سے جواب نہیں دے گا؟ تو اس سلسلے میں راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے سے سلام کرنا جائز ہے، اور اس کے اوپر قرآن کی تلاوت کرنے والے پر سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ تو میرے دوستو، جب قرآن کی تلاوت کرنے والے اور نماز پڑھنے والے سے سلام کرنا جائز ہے اور اس کے اوپر جواب دینا واجب ہے، خاص کر کے قرآن کی تلاوت کرنے والے پر جواب دینا واجب ہے، تو پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آدمی کھانے میں مشغول ہے تو جواب کیسے دے گا، تو یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ جب نماز کی حالت میں سلام کرنا جائز ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کے والے سے سلام کرنا جائز ہے، تو پھر کھانے والے سے سلام کرنے کا جواز کیوں نہیں ہوگا؟ اسی طرح سے سلام کرنے کے آداب میں سے 17واں ادب یہ ہے کہ قضائے حاجت کرنے یعنی پیشاب اور پیخانہ کرنے والے سے سلام کرنے کا حکم کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ پیشاب کرنے والے یا پیشاب اور پیخانہ کرنے والے سے یا قضائے حاجت کرنے والے سے سلام کرنا مکروہ ہے، اور اس سلسلے میں وہ حدیث ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور آپ استنجا کر رہے تھے، تو اس نے سلام کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اسی لیے اہل علم کا اتفاق ہے کہ قضائے حاجت کرنے والے، پیشاب اور پیخانہ کرنے والے کے لیے سلام کا جواب دینا مکروہ ہے۔ البتہ اگر ایسی حالت میں کوئی شخص سلام کرے تو اس شخص کو وضو سے فارغ ہونے کے بعد جواب دینا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور وہ دوسری حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ استنجا کر رہے تھے، تو انہوں نے سلام کیا لیکن آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا یہاں تک کہ وضو سے فارغ ہو گئے۔ پھر آپ نے معذرت کی اور کہا کہ مجھے ناپسند ہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں اس حالت میں کہ یا بغیر طہارت کے، اس حالت میں کہ جب میں طاہر نہ ہوں، یا بغیر طہارت کے اللہ کا ذکر کروں۔ تو سلام اگر کوئی کر لے قضائے حاجت کرتے ہوئے کسی کو، تو اسے اس حالت میں جواب نہیں دینا چاہیے، اس حالت میں جواب دینا مکروہ ہے، جیسا کہ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اسے قضائے حاجت سے فارغ ہونے اور وضو کرنے کے بعد پھر جواب دینا چاہیے۔ اسی طرح سے سلام کرنے کے آداب میں سے 18واں ادب یہ ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے وقت سلام کرنا مسنون اور مستحب ہے۔ آدمی اگر اپنے گھر میں داخل ہو یا کسی کے گھر میں داخل ہو تو اسے سلام کرنا چاہیے، لیکن اگر ایسے گھر میں داخل ہو جہاں کوئی نہیں ہے، اس گھر خالی ہے، تو اس سلسلے میں بعض اہل علم نے اور بعض صحابہ کرام نے اس بات کو مستحب سمجھا ہے یا اس بات کو مستحب قرار دیا ہے کہ آدمی اگر گھر میں داخل ہو تو اسے سلام کرنا چاہیے گرچہ گھر میں کوئی نہ ہو، گرچہ گھر خالی ہو، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اذا دخل البیت غیر المسکون فلیقل السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ جب وہ
گھر میں داخل ہوتے تھے، ایسے گھر میں جہاں کوئی نہیں ہے، خالی گھر میں، تو وہ اسے کہنا چاہیے، یعنی جب کوئی آدمی داخل ہو ایسے گھر میں جہاں کوئی نہیں تو اس کو کہنا چاہیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور اسی طرح سے دوسرے علماء کرام سے بھی یا دوسرے ائمہ سے بھی اسی طرح کی بات مروی ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم گھروں کے اندر داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام کرو۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اگر گھر کے اندر کوئی نہیں ہے تو آدمی تب بھی اس کو سلام کرنا چاہیے، اور اگر گھر میں اس کے گھر والے ہیں، بیوی بچے ہیں، تو ان سے بھی سلام کرنا مسنون اور مستحب ہے، جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اذا دخلت علی اہلک فسلم علیہم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، کہ جب تم اپنے اہل و عیال کے پاس جاؤ، اپنے بیوی بچوں کے پاس گھر میں جاؤ تو سلام کرو ان سے، اور یہ اللہ کی جانب سے مبارک اور پاکیزہ سلامی ہے یا دعائے خیر ہے۔ اسی طرح سے سلام کرنے کے آداب میں سے 19واں ادب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے ذریعے سے سلام کسی دوسرے شخص کو پہنچائے تو اس کا جواب کیسے دینا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس سلام لے کر کے آئے کسی دوسرے کا، تو آپ کو اس شخص پر بھی اور جس نے بھیجا سلام، دونوں کو سلام کا جواب دینا چاہیے۔ جیسا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے والد آپ کو سلام کہتے ہیں، یا میرے والد نے آپ کو سلام بھیجا ہے، تو آپ نے فرمایا علیک وعلی ابیک السلام۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جبریل نے تمہیں سلام بھیجا ہے یا جبریل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ اسی طرح سے سلام کرنے کے آداب میں سے 20واں ادب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں جائے تو اسے پہلے تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے یا پہلے سلام کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے والے کو پہلے تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے، جو کہ اللہ کا حق ہے، مسجد کا حق ہے، اور اس کے بعد اسے وہاں پر موجود لوگوں سے سلام کرنا چاہیے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، اس کے بعد ایک آدمی آیا تو اس نے نماز پڑھنے کے بعد پھر آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، اور وہ حدیث بہت مشہور ہے۔ پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، 3 بار آپ نے اس کو کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اسی لیے پہلے آدمی جب مسجد میں جائے تو تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے، 2 رکعت نماز، اور پھر اس کے بعد سلام کرنا چاہیے، اور اسی کا ذکر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا اور اسی کو راجح قرار دیا۔ اسی طرح سے سلام کرنے کے آداب میں سے ایک اور اہم ادب یا 21واں ادب یہ ہے کہ جمعہ کے خطبے کے دوران سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا کیسا ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے کا حکم دیا خطبے کی حالت میں، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی اپنے ساتھی سے یہ کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ تو اس نے بھی لغو کام کیا۔ اسی لیے اہل علم نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خطبے کی حالت میں، خطبے جمعہ کے دوران سلام کرنا مشروع نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران امام کے خطبے کو خاموشی سے سننے کا حکم دیا یا خاموش رہنے کا حکم دیا۔ لیکن اگر کوئی شخص داخل ہو مسجد میں اور سلام کر لے، جیسا کہ اکثر لوگ کرتے ہیں، کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی کر لے تو پھر نمازیوں کو وہاں جواب دینا چاہیے کہ نہیں جواب دینا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں سعودی افتاء کمیٹی کا فتویٰ ہے کہ اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے جو مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو کہ وہ سلام کرے اگر وہ خطبہ سن رہا ہے۔ لیکن اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص سلام کر لے تو سننے والوں کے لیے بھی جواب دینا جائز اور درست نہیں خطبے کی حالت میں، لیکن اگر کوئی اشارے میں جواب دے دے تو یہ جائز اور درست ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کے بغل میں آئے بیٹھے اور آپ سے سلام کر کے مصافحہ کرنا چاہے تو آپ کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں سعودی افتاء کمیٹی کا فتویٰ ہے کہ اسے مصافحہ تو کر لینا چاہیے لیکن بولنا نہیں چاہیے، یعنی سلام کے کلمات نہیں ادا کرنا چاہیے، یعنی جواب نہیں دینا چاہیے۔
الا ہے کہ جب امام خطبے سے فارغ ہو جائے. اگر پہلے خطبے سے فارغ ہو جائے تو درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے اس میں، ورنہ دوسرے خطبے سے فراغت کے بعد. اسی طرح سے سلام کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ بھی ہے، یا 22واں ادب یہ ہے کہ گفتگو سے پہلے سلام کرنا چاہیے. اور اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ پہلے آدمی سلام کرے، بعد میں اپنے گفتگو کا آغاز کرے، جیسا کہ احادیث کے اندر اس کا ذکر ہے. اور اسی پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یا ائمہ کرام کا یا تابعین کا اس پہ عمل تھا. اسی طرح سے سلام کرنے کے آداب میں سے ایک اہم ادب یا 23واں ادب یہ ہے کہ گنہگار اور بدعتی سے سلام کرنے کا کیا حکم ہے. تو اس سلسلے میں اہل علم کا بہت ہی مفصل کلام ہے، اہل علم نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے. لیکن صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے، یا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مصلحت ہو سلام چھوڑنے میں، یعنی اس میں زیادہ بھلائی ہو، تو پھر چھوڑنا جائز ہے، ورنہ بغیر مصلحت کے سلام ترک کرنا، چاہے وہ گنہگار ہو یا بدعتی ہو، اس سے سلام ترک کرنا جائز اور درست نہیں ہے اگر مصلحت نہیں ہے تو. الا کہ بدعت، اس میں پھر تفصیل ہے کہ بدعت مکفرہ ہو، ایسی بدعت جس کی وجہ سے آدمی کافر ہو جائے، تو پھر دوسرا اس کا حکم ہے کہ سلام نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بارے میں دلیل وہی حدیث ہے جو 3 صحابہ کرام غزوہ میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے، تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک تعلق کا حکم دیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. آخری ادب سلام کرنے کے آداب میں سے وہ یہ ہے کہ مجلس میں جدا ہونے سے پہلے، یا مجلس میں اٹھنے سے پہلے، یا مجلس سے رخصت ہونے سے پہلے بھی سلام کرنا چاہیے. جیسا کہ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو مجلس کے آداب میں بتایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو سلام کرے، اور جتنا بیٹھنا ہو بیٹھے، اور جب جانے لگے تو پھر اس کو سلام کرنا چاہیے، کیونکہ پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ حقدار نہیں. تو یہ سلام کے کچھ آداب سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آداب کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.